قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسول، سید کل آمنہ کے لال، کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی محنتوں کوششوں سے دین حق، دین اسلام ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں اور پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، سورہ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اٹل حقیقت کو بیان کیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، جو جس حال میں بھی ہے، جس حال میں بھی اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ حقیقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ قل، پیغمبر کہو، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو، جس سے بھاگتے ہو، جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت ایک دن تمہیں آ کر رہے گی اور تمہیں اس موت سے ایک دن مل کر رہنا ہوگا۔ موت کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گا۔ کوئی پوچھنے والا جو اس دنیا کے معاملات کیے ہیں، ہوئے ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، نہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس رب کے سامنے تمہیں پہنچایا جائے گا، اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ الی عالم الغیب والشہادہ، اور اس رب کی صفات یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں تم سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ زمیندار جو زمینوں کے اندر بیج ڈالتے ہیں، دنیا کائنات کے کتنے بیج، کتنے زمیندار، کتنی زمینیں، کیا کچھ زمین سے اگ رہا ہے، اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جس رب کو کوئی دانہ جو زمین کے اندر جاتا ہے اور اس سے پھر انگوری اگتی ہے، رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الی عالم الغیب والشہادہ، غیب جو بھی حاضر ہے، جو بھی غیب ہے، وہ رب اس کو جاننے والا ہے۔ کائنات کے جتنے درخت ہیں، درختوں کے ساتھ لگی ہوئی جتنی ٹہنیاں اور شاخیں ہیں، ان شاخوں کے ساتھ لگے ہوئے کتنے پتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کائنات کے کسی بھی درخت سے کوئی پتا جب زمین پر گرتا ہے تو وہ ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے۔
یہ اجالے میں کام ہو یا تاریکی میں کام ہو، لوگ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا، روشنی کریں، رب سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، کالے پتھر پر چل رہی ہو، کائنات کا رب آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا اس چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے، اس کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ایسے رب کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ رب تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم زمین پر کرتے رہے ہو۔ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا جب مرحلہ ہوگا، اس وقت یہ سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے۔ زبانوں کو بند کر کے اللہ ہاتھوں کو حکم دے گا کہ بتاؤ، یہ میری امانت تھی اس کے پاس، تمہارے ساتھ یہ کیا کیا کرتا رہا۔ پاؤں سے پوچھا جائے گا، پاؤں گواہی دے گا۔ زبان کو بند کر کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، اعضاء پھر بول بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ غلط کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم کو استعمال کر کے اللہ تیری یہ نافرمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ان فرشتوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں، لکھے ہوئے وہ رجسٹر اور وہ ساری سٹیٹمنٹ دنیا کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے رکھے گا اور اللہ کہیں گے میرے بندے یہ فرشتوں کا ریکارڈ ہے، اپنے سامنے ذرا رکھ کر اس کو ذرا دیکھ لے، میرے فرشتے نے، میرے لکھنے والوں نے کوئی غلط لکھا ہے تو انکار کر۔ آج کسی کے ساتھ بے انصافی نا انصافی نہیں ہوگی، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ دیکھیے یہ ایک آیت مبارکہ ہے، موت کی حقیقت، پھر دنیا کی حقیقت، پھر رب کے سامنے میرا اور آپ کا پیش ہونا، پھر رب کا حساب و کتاب لینا، اور یہ ساری حقیقتیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہی موت ہے نا جس سے تم ڈرتے ہو۔ کبھی ڈاکٹرز کے پاس، کبھی ہاسپٹل کا چکر، کبھی کسی کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی کھانے پینے کی لمبی لسٹیں، یہ کھانے کا پرہیز، وہ کھانے کا پرہیز، کہیں مر نہ جاؤں، دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ وہ موت ہے تم جہاں بھی بھاگ لو یہ تمہیں آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم پہاڑوں میں سرنگیں کھود کر اور عالی عالی مقامات پر جا کر تم وہاں بھی رہنا شروع کر دو جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، یہ موت وہاں بھی آ کر تمہیں رہے گی۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی آتا ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا۔ رحمت کائنات سے وہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے؟ تو نبی رحمت فرماتے ہیں ان افضلکم احسنکم اخلاقا، بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو بولتا ہے لوگ بات سنتے ہیں، جس سے ملنا لوگ چاہتے ہیں، ترستے ہیں لوگ، جس سے کوئی معاملہ کرنا ہو لوگ آسانی محسوس کرتے ہیں، جس کے آس پاس رہنا، گھر ڈھونڈ کر اس کے گلی محلے میں رہنا لوگ پسند کرتے ہوں، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کی زبان سے کوئی پریشان نہ ہو۔
ان احسنکم اخلاقا، بہترین وہ شخص ہے جو زبان کا سچا ہے، جو کردار کا، سیرت کا، گفتار کا سچا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو اخلاقی طور پر بہتر ہے وہ شخص بہترین انسان ہے۔ یہ جھٹ سے دوسرا سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ذرا یہ بھی بتائیں کہ عقل مند کون ہے، سیانہ کون ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا مسلمانوں میں کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اکثرہم للموت ذکرا، جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جو مرنے کے بعد قبر کے احوال کو سامنے رکھتا ہے، جو رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے حساب و کتاب کو سامنے رکھتا ہے، اکثرہم للموت ذکرا، جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، صرف یاد نہیں رکھتا، اس کے مطابق مرنا ہے تو مرنے کی تیاری ہے، قبر میں جانا ہے تو قبر کے لیے فکر مند ہے، قیامت کے روز سایہ نہیں ہوگا تو سائبان کی فکر مند ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب نے زندگی کا پوچھنا ہے تو زندگی کو بڑے آرام سے، احتیاط سے سنبھال کر گزار رہا ہے، جوانی کا حساب و کتاب ہونا ہے تو جوانی کو مستانی سمجھ کر ایسے آوارگی میں نہیں گزارتا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی استعداد، اپنی تیاری اور سارے مراحل کی جو پریپریشن ہے، تیاری ہے، اس پر بھی وہ کاربند ہے، اس کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہے۔ اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، اے پوچھنے والے جو اس طرح کے لوگ ہیں میں محمد کی امت میں، وہ ہیں عقل مند۔ کیسے کیسے سوالات کرتے تھے صحابہ، اور اللہ کے رسول کیسے قیمتی ان کو جوابات دیتے تھے، وہ سوال نہ کرتے، اللہ کے رسول جواب نہ دیتے، میرے آپ کے لیے رہنمائی نہ ہوتی، یہ اللہ نے نظام بنایا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں سوالات کائنات کے امام کے سامنے لے کر وہ آتے، اللہ کے رسول جواب دیتے، صحابہ نوٹ کرتے، اور محدثین نے ان کو نقل کیا، وہ سب کچھ میرے اور آپ تک پہنچا۔ آج وقت کی ضرورت، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اولئک الاقیاس، عقل مند، شعور رکھنے والا انسان وہ ہے کہ جو اپنے کل کی تیاری کر رہا ہے، جس کو موت یاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو، ہر مرد و عورت کو، ہر انسان کو اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو اس بات کی طرف سوچنا ہے، اس بات کو سامنے رکھنا ہے اور فکر مندی کا اظہار کرنا ہے کہ وہ اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سورہ حشر میں 2 دفعہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ میں 2 دفعہ اپنے آپ سے ڈرنے کا کہا، اور زندگی کو ڈر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے فریم ورک میں رہتے ہوئے گزارنے کا، اور پھر اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کی تیاری کا حکم۔ اولئک الاقیاس، لیکن یہ لوگ وہی کریں گے جو عقل مند ہیں۔ ایک سیزن آنے سے پہلے ہم، اس سیزن کے آنے سے پہلے ہم سب کچھ تیار کر رہے ہوتے ہیں،
سردیاں آ رہی ہیں، گرم کپڑوں کا انتظام، بوٹ کا انتظام، ہم دیگر معاملات میں اپنے گھروں میں بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں اور ہر حوالے سے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فنکشن آ رہا ہو اس کی تیاری، کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس کی تیاری، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان ٹائم آ کر لوگ کہتے ہیں جی پھر پریشانی بنتی ہے. عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم پہلے سے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ اکبر. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب. جس کا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا کرنا ہے اس کی اتنی فکر ہے. اور جو حقیقت ہے کہ جس لمحے موت آنی ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ عقل مندی تو نہیں ہے. سورہ منافقون کی آخر پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی دل کش بات بیان کی ہے اور بڑا ہولناک منظر بیان کیا ہے. بات بڑی دلکش ہے. انسان کا دل اس کی طرف واقعی مائل ہوتا ہے لیکن منظر بڑا بھیانک ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت کے آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. جو خرچ نہیں کرتے، خرچ وہی نہیں کرتے جس کو موت کی فکر نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس مال کا بھی حساب ہونا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے 2 سوال کرنے ہیں مال کے بارے میں. ماں عائشہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 سوال مال کے حوالے سے. من این اکتسبتہ، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال کہاں خرچ کیا. میرا اپنا کاروبار ہے، جیسے مرضی کماؤں نہیں. میرا اپنا پیسہ جہاں مرضی لگاؤں نہیں. جو مل رہا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگاؤ. تو اس مال میں سے اللہ فرماتے ہیں جو دیا ہے اس میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. جب موت آتی ہے نا، فیقول ربی، ایک بندہ کہتا ہے فیقول، وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. فاصدق، جو میرے پاس پڑا ہے نا، جو میرے اب کسی کام کا نہیں ہے، وہ میں کسی یتیم کو دے دوں، کسی مسکین کو دے دوں، کسی ضرورت مند کو دے دوں. فاصدق، وہ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں تیرے راستے میں. اللہ اکبر. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں. نماز پڑھنا شروع کر دوں، زکوٰۃ دینا شروع کر دوں، ذکر اذکار، تلاوت، باقی دیگر معاملات، اس میں تھوڑی سی مہلت. فَأَصَّدَّقَ، جو مال کمایا تھا، اکٹھا کیا تھا، جس پر کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا، جو سمجھتا تھا بس یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، اور کسی کو اس کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ وہ سارا تیرے راستے میں خرچ نہ کر، تھوڑی سی مہلت. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک بندے جو کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تیری نمازیں پڑھ رہے ہیں، تیرا ذکر اذکار کر رہے ہیں، تیرے کلام کی تلاوت، اللہ تھوڑی سی مہلت میں وہ کام کرنا شروع کر. اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کسی نفس کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اتنے منتیں ترلے سماجتے کرنے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مہلت نہیں دیتے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو زندگی دی تھی اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کا پھر حساب ہوگا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ایک تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے.
اور اس کل کی اتنی پلاننگ اور یہ جو وقت مقررہ ہے کسی شخص کو ایک لمحے کا نہیں پتا اور اس کے لیے اتنی بے فکری. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اور دوسری حقیقت سورہ لقمان کے آخر میں اللہ نے بیان کی ہے کہ لوگوں ایک تو موت کا نہیں پتا کب آنی ہے, کل کو کیا کرنا ہے, دوسرا کہاں مرنا ہے, کہاں سے تمہیں اس دنیا سے اٹھایا جانا ہے, کہاں سے تم پکڑے جاؤ گے, کہاں سے اس دنیا کا سفر شروع ہوگا آخرت کی طرف, کسی کو پتا نہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. قبر کے احوال آگے چونکہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس پر ایک سیریز کی شکل میں آپ سے چند گزارشات گوش گزار کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.